إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. موت چونکہ حتمی ہے اور اس کے برحق ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، تو پھر بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ موت کی یاد سے غافل رہے۔ بندہ مومن کی کیفیت اور عام شخص کی کیفیت موت کے حوالے سے کچھ اس طرح ہوتی ہے، اور یہ واضح فرق ہوتا ہے کہ عام شخص کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت اتنی رچ بس جاتی ہے کہ وہ مرنا بھول جاتا ہے، موت اسے یاد نہیں رہتی، اور بندہ مومن
وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ جب اپنے رب سے ملاقات کر سکے. اسے اپنے رب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اسی انتظار کی وجہ سے موت کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. رب سے ملاقات کے لیے ہی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوا کرتی ہے. اور ان دونوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. ایک وہ لوگ کہ جو موت سے غافل ہیں، جن کے دل میں رب سے ملاقات کی کوئی چاہت، کوئی طمع نہیں ہے. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم آياتنا غافلون، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جب بھی چاہا دنیا کو ہی چاہا ہے، جنہوں نے جب بھی پسند کیا دنیا کو ہی پسند کیا ہے، انہوں نے رب سے ملاقات کو پسند ہی نہ کیا، انہوں نے موت کو یاد ہی نہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے، رب سے ملاقات کی جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ اسے موت کہا جاتا. فرمایا کہ والذین هم آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے یہ غفلت برتنے والے لوگ ہیں. اور موت سے بڑی نشانی اور موت سے بڑی آیت اور کوئی نظر نہیں آتی. فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا ٹھکانہ آگ بنایا ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری ملاقات پر اس دنیا کو فضیلت دی، دنیا کو فوقیت دی. انہوں نے ہم سے ملنے کے بجائے، اس چاہت کے بجائے دنیا کی محبت کو اپنایا ہے. فرمایا کہ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے، یہ جو انہوں نے کمائی کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. سورہ یونس ہے، آیت نمبر 7 اور 8، سورت نمبر 10. اور دوسرے مقام پر اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل الٹ، اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جنہیں اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے. اللہ سورۃ الاحزاب میں سورت نمبر 33 میں آیت نمبر 23 ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فرمایا کہ ایمان والوں میں سے، مومن مردوں میں سے، مومن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رب سے کیا ہوا وعدہ وہ پورا کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں فمنہم من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا دیا، اس وعدے پر پورے اترے. اور کچھ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہے کہ وہ لمحہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب انہیں اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. جس کی طبیعت میں، مزاج میں یہ طمع بھر جائے، یہ لالچ بھر جائے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ پھر دنیا کی محبت کو جگہ نہیں دیا کرتا. پھر دنیا کی محبت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، پھر دنیا کا اتراؤ چڑھاؤ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الرقاق، جامع ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا، اور آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ، دنیا میں اس طرح سے رہنا، دنیا میں اس طرح سے وقت گزارنا، کأنک غریب، گویا کہ تو ایک غریب شخص ہے، او عابر سبیل، یا پھر تو ایک مسافر ہے جسے ایک وقت میں اس سفر کو ختم کر کے ابدی جگہ پر واپس جانا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، مومن دنیا کے اندر اس طرح سے رہا کرتا، وہ موت کا اس طرح انتظار کیا کرتا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، تو صحت کی حالت میں بیماری کے لیے سامان تیار کرو، بیماری کے لیے تیاری کرو۔ زندگی دی ہے تو موت کے لیے سامان تیار کرو، موت کے لیے تیاری کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحت کی حالت میں موت، بیماری کو بھول جاتے ہیں، اور زندگی کی حالت میں موت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے کمال کے الفاظ اسی موت کے حوالے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو ایام کی، دنوں کی مانند ہے، تو دنوں کی طرح ہے، جس طرح دن ہوا کرتے ہیں اس طرح تو ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبٌ بَعْضُكَ، جب دن ایک چلا جاتا ہے تو سمجھ لے تیری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا، تو جان لے تیری زندگی کا ایک حصہ اختتام پذیر ہو گیا، اگلا سورج طلوع ہونا ہے، پھر اس نے غروب ہو جانا ہے، اور ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، تو دنوں کی طرح ہے، ایام کی طرح ہے، جس طرح ایک کے بعد دوسرا دن آتا ہے، پچھلا دن ختم ہو جاتا ہے، پچھلا وقت گزر جاتا ہے، واپس نہیں لوٹ کے آیا کرتا، تیرے ایام بھی گزر جانے ہیں، واپس نہیں لوٹ کے آنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے 10 افراد کے ساتھ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے ایک انصاری نے ان 10 انصار میں سے ایک نے سوال رکھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بتائیے لوگوں میں عقل مند، سعادت مند کون بندہ ہے جسے کہا جا سکے یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ یہاں پر ذرا تحمل مزاجی کے ساتھ ہم تمام لوگ اپنی عقل کا بھی، اپنی عقل مندی کا بھی جائزہ لے سکتے۔ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک بڑھ کے عقل مند ہے، لیکن آپ کی نظر میں اس دنیا میں سعادت مند، عقل مند کون شخص ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثرہم ذکر للموت، سب سے زیادہ عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنے والا ہے۔ عقل اسے کہا جاتا ہے کہ موت کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہونی ہے، یہ تو عارضی ختم ہونے والی۔ عقل اسے کہا جاتا ہے، عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اکثرہم ذکر للموت، جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنے والا ہے، وہ اشدہم استعدادا لہ، اور جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرنے والا ہے۔ موت کے لیے تیاری کیا ہے؟ کوئی پیسے جمع کرنے ہیں، بینک بیلنس بنانا ہے، زمین جائیداد بنانی ہے، اپنی اولاد کو اچھی ڈگریاں دینی ہے، یہ موت کی تیاری قطعاً نہیں۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ جب قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں
تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال موجود ہونے چاہیے جو ہماری سفارش کا، ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ عقل مندی یہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابی سوال کرنے والے دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ عقل مند بندہ یہ ہے، سب سے زیادہ سمجھدار یہ ہے، سب سے زیادہ عزت و شرف والا بندہ یہ ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی والصغیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب الزہد کے اندر نقل کیا، اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہاں سے پھر جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاریاں کرتا ہے، پھر اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ موت ہولناک کتنی ہے، موت کی سختیاں کتنی ہیں۔ جب تیاری میں آئے گا تو اندازہ ہوگا۔ ایک بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا نہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا نہیں، اسے اندازہ کیسے ہوگا کہ گاڑی چلائی کیسے جاتی ہے؟ جب تک موت کی تیاری نہیں کی جائے گی، موت کی سختیوں کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آئیے چند ایک مقامات قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جس موت کو نظر انداز کیا ہے ابن آدم نے، یہ موت سخت کتنی ہے، یہ ہولناک کتنی ہے، یہ موت اپنے اندر کتنی سختیاں لے کر آتی ہے، یہ موت دہلا دینے والی ہے، یہ موت اچھے اچھوں کا اور اچھے سے اچھے پہلوان کی پہلوانی ختم کر دینے والی۔ اسی حوالے سے ہی جس طرح ہم نے دنیا کے ساتھ دل لگایا، موت کو بھلایا، کہنے والے نے بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہوئے اس کا نقشہ کھینچا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جا کیا ہے؟ کہ جسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا عبرت نہیں ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے کفنایا عبرت نہیں ہے، جسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے جنازہ گاہ لے جایا گیا عبرت نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جنازہ پڑھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، جس پہ دل لگایا تھا ختم ہو گئی سانس کی لڑیاں ٹوٹنے کے بعد۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اس دنیا کی رنگینیوں نے موت سے ہمیں بے خبر اندھا کر کے رکھ دیا۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل، وہ جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جن محلوں کے اندر کبھی فرعون رہا کرتا تھا، کبھی نمرود رہا کرتا تھا، کبھی بڑے بڑے بادشاہ رہا کرتے تھے، کبھی بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے، آج جا کر دیکھیں، ان پر نظر ڈال کے دیکھیں، تمام کے تمام کھنڈات کی شکل پیش کرتے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ کوئی نہیں رہتا ہے، کوئی نہیں بستا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے گزرتے ہوئے کہا تھا، ایک بستی کو دیکھا، اللہ یہاں پہ کوئی رہتا بھی تھا کہ نہیں؟ اللہ اسے دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ لیکن اس بستی میں لوگ رہا کرتے تھے، وہاں پہ لوگ مقیم تھے، لیکن سب مٹ گئے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ کتنے لوگ تھے بڑے نام رکھنے والے، کتنے لوگ تھے، بڑا نام تھا دنیا کے اندر۔ سکندر اعظم کون تھا؟ دنیا فتح کرنے والا، دنیا پر فتح اور حکمرانی کے جھنڈے گاڑنے والا۔ دنیا سے جا رہا تھا، کہتا ہے میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا۔ کہنے والے نے کہا کفن کے اندر ہاتھ ہوا کرتے ہیں، باہر نہیں ہوا کرتے۔ کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں،
میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، دنیا کو پتا چلے ساری دنیا پر فتح اور حکمرانی کے جھنڈے گاڑنے والا سکندر بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کتنے بڑے بڑے قد آور لوگ اس دنیا کے اندر بستے تھے، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اور پھر یہ دنیا کی محبت نے ہمیں اتنا بھلایا کہ ہم نے موت کی سختیوں کا، موت کی ہولناکیوں کا جائزہ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حوالے سے فرمایا، اٹھائیے جامع ترمذی ابواب الزہد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، دنیا جہان کی ہر طرح کی لذت کو مٹا دینے والی، اس کی لذت کو پھیکا کر دینے والی، اکثروا ذکر ہاذم اللذات، جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو، اسے یاد کیا کرو۔ جب وہ چھا جایا کرتی ہے تو پھر لذتیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، پھر تندرست توانا جسم لاغر بن جایا کرتا ہے، پھر زبان کے ذائقے ختم ہو جایا کرتے ہیں، پھر کھایا ہوا لقمہ وہ اپنی مرضی سے ہضم نہیں ہوا کرتا ہے، پھر قضائے حاجت کے لیے بھی محتاجگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ لیکن ہم نے دنیا سے دل لگایا، ہم نے دنیا کے ساتھ دل لگایا، دنیا کی محبت کو دل میں بسایا، موت کی سختیاں بھول بیٹھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، نبی کے وہ صحابی جن کا محل خود سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دیکھا، معراج کی رات دیکھا، وہ عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ سے، کعب موت کی سختیاں کیا ہیں بیان کر سکتے ہو؟ کعب موت کی سختیاں کیا ہیں سمجھا سکتے ہو؟ کعب موت کی ہولناکیاں کیا ہیں کوئی تصور بنا سکتے ہو؟ کعب کہنے لگے امیر المؤمنین اگر پوچھا ہے تو سنیے، بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن تصوراتی دنیا میں جا کے اس موت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ موت کی سختیاں کتنی ہیں تو سنیے، امیر المؤمنین موت اسے کہا جاتا ہے، موت کی سختیاں اسے کہا جاتا ہے۔ اگر ایک زندہ شخص کے جسم پر کانٹے دار جھاڑی، کانٹے دار ٹہنی اس کے اوپر لگائی جائے یا اسے اس جھاڑی کے اوپر لٹایا جائے، اس کانٹے دار جھاڑی کا ہر ایک کانٹا اس کے جسم میں اتر جائے، اس کے جسم میں پیوست ہو جائے، پھر اس ٹہنی کو ایک طرف سے پکڑ کے زور کے جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیا جائے، جس طرح یہ کانٹے اس شخص کے جسم کے گوشت کو نوچ لیتے ہیں، اور امیر المؤمنین اسے موت کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین یہ موت کی سختیاں ہیں، امیر المؤمنین یہ موت کی ہولناکیاں ہیں۔ اور اسی طرح موت کیا ہے شداد بن اوس بیان کرتے ہیں، کہا موت کی ہولناکیاں یہ ہیں، موت کی سختیاں یہ ہیں
کسی زندہ شخص کے جسم کو کینچوں کے ساتھ کاٹا جائے، موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ شخص کے سر کے درمیان میں آرا رکھ کے زندہ حالت میں اس کے جسم کو چیر دیا جائے، موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی زندہ شخص کو اٹھا کر ابلتے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک زندہ چڑیا کو اٹھا کے کسی گرم توے پر رکھ دیا جائے، نہ وہ پک سکے نہ مر سکے، موت کی یہ سختیاں۔ زندہ جسم سے گوشت نوچ لیا جائے، موت کی سختیاں اس سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔ موت اس سے بھی زیادہ خوفناک ترین چیز جسے ہم نے ہلکے میں لیا ہوا، جسے ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ موت یہ ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں، موت کی ہولناکیاں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ حق کے ساتھ ہیں، یہ حق ہیں یقینی طور پر۔ موت کی سختیاں کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 مقامات آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں۔ موت ہے کیا؟ موت کی سختیاں ہیں کیا؟ موت کی ہولناکیاں ہیں کیا؟ کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے دیکھا ہے یا اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے؟ جب اس کے حلق پر 4-4 5-5 من کا بیل جب قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں نا، اتنا قوت والا، اتنی طاقت والا 2-2 4-4 مرد اسے نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ جب اس کے حلق پر چھری چلتی ہے، کبھی اس کے ٹانگوں کی طرف دیکھا کریں، کبھی اس کے جسم کو تڑپتا ہوا دیکھا کریں، اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک آوازوں کا جائزہ لیا کریں، مشاہدہ کیا کریں۔ ہاتھی کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بھاری بھرکم جانور، جب ہاتھی پر بھی موت طاری ہوتی ہے، ہاتھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھی پر بھی جب موت طاری ہوتی ہے، اس کے جسم کی توانائیاں، اس کے جسم کی طاقت اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، زمین کی خاک سونگھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، زمین کی خاک چاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انسان کیا چیز ہے؟ حضرت انسان کو کس بات کا غرور ہے؟ حضرت انسان کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ موت کو بھول بیٹھا ہے۔ آئیے آپ کو سناتا ہوں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت کا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، جس وقت آمنہ کے لال دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا آخری وقت تھا، آپ کا سر مبارک، آپ کی کمر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، میری گود میں آپ کا سر تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ جس شخص پر موت کی سختیاں آتی ہیں یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں، لوگوں جو موت کی سختیاں میں نے آمنہ کے لال پر دیکھی ہیں، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوا کرتا، موت کی سختیاں برحق ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کی سختیاں، فرمایا جتنی میری ساری امت پر موت کی سختیاں آنی تھیں، جتنی ساری امت کی موت کی سختیاں ہیں، وہ اکیلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ایسا تھا، آپ کا آخری وقت اس طرح کا تھا کہ آپ غشی کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہوش آتا پانی منگواتے۔ اماں جی بیان کرتی ہیں، میرے بھائی آئے، ان کے منہ میں مسواک تھی، مسواک کر رہے تھے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی جانب دیکھا، میں سمجھ گئی
کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا۔ حالت کیا تھی کہ زبان سے اونچی آواز سے کلمات نہیں نکل رہے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم المرتبت شخصیت اور ہستی اماں جی بیان کرتی ہے میں نے مسواک لے کر آپ کو تھمائی، آپ نے اپنے دانتوں کے نیچے اسے دبایا، لیکن آپ کے چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ آپ کے اندر اتنی ایسی آپ کی حالت ہو چکی ہے کہ آپ یہ مسواک بھی اپنے دانتوں میں نہیں چبا سکتے۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اماں جی بیان کرتی ہے میں نے مسواک لی، اپنے دانتوں میں دبائی، اسے چبایا، نرم کیا، پھر سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو تھما دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی، پھر آپ نے پانی منگوایا، آپ نے پانی کے برتن میں اپنے ہاتھوں کو ڈبویا، پھر اپنے ہاتھوں کو نکال کر اپنے چہرہ اقدس پر پھیرا۔ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلتے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے میں جنبش ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں، موت سختیاں لے کر آتی ہے۔ اما جی عائشہ بیان کرتی ہیں ثم نصب یدہ فجعل یقول، پھر سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا۔ اپنے ہاتھ کو بلند فرمانے کے بعد آپ فرما رہے تھے فی رفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں صحیح البخاری کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، میں نے قریب ہو کر کان لگا کر سنا، آپ کا ہاتھ بلند تھا، فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فحسن اولئک رفیقا۔ اماں جی بیان کرتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بلند تھا، آپ کی زبان سے یہ کلمات تھے اللہ مجھ محمد کا حشر، مجھ محمد کا اختتام، مجھ محمد کا جو حشر ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کرنا۔ اماں جی بیان کرتی ہیں آپ کا ہاتھ ہوا میں بلند تھا جب آپ نے یہ کلمات ادا کیے، آخری کلمات تھے پھر رفیق الاعلیٰ، اور آپ کا ہاتھ، آپ کا دست اقدس زمین کی طرف جھکنے لگا۔ موت کو بھول کر بیٹھنے والوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر بھی ذرا پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، موت سختیاں لے کر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں منظر کھینچتا ہے، قرآن میں اسے بیان کیا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اٹھائیے سورۃ القیامہ، مطالعہ کیجئے سورۃ القیامہ کا، اللہ پورے کا پورا نقشہ بیان فرماتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، یہ موت پاؤں کے ناخن سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر یوں دھیرے دھیرے چلتے چلتے یہ موت انسان کے حلق تک پہنچتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب یہ موت آتی ہے، موت کی سختیاں آتی ہیں۔ حدیث سنا کے ان آیات کی طرف پھر سے آتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن اور ایک نافرمان شخص کی موت اس طرح سے ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو جب موت آتی ہے اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا کہ کسی آٹے میں سے بال کو کھینچ لیا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور جو گناہگار ہے، نافرمان ہے، اس کی موت کا یہ حشر ہوتا ہے گویا کہ ایک ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈالا جائے، پھر اسے ایک طرف سے کھینچا جائے، جس طرح یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی جسم سے تار تار کر کے نکالی جاتی ہے۔ یہ منظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان ہنسیلیوں تک پہنچ جائے گی۔ ہنسلی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو سینے کے اوپر گردن کے ساتھ جو ہڈی ہے نا، اسے کہا جاتا ہے۔
یہاں تک فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی، جب یہاں پر جان آ کے اٹکے گی، وقیل من راق، تو پھر آواز لگائے گا کسی دم کرنے والے کو بلاؤ. کوئی آ کے دم کرے، سانس اٹکا ہوا ہے. کوئی آ کے دم کرے، سانس رک گیا ہے. کوئی آ کے دم کرے، بات نہیں کرتا ہے. کوئی آ کے دم کرے، ہم کلام نہیں ہوتا ہے. کوئی آ کے دم کرے، یہ ہم سے بات تو کر لے. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اب وقت وہ ہے جس کا فیصلہ عرش بری سے صادر ہو چکا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہ جان اب حلق میں آ چکی ہے، اب واپس جسم میں نہیں جائے گی، اب اس نے نکل جانا ہے. وقیل من راق کہتا ہے بلاؤ کسی کو، بلاؤ کسی کو آ کے دم کرے، میری جان چھڑا لی جائے. پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آ کے صرف ایک لفظ کہتا ہے، ایک بات کہتا ہے. وہ صرف ایک چیز کہتا ہے کہ آپ سے معذرت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے عزیز کی جان نہیں بچا سکے. لیکن اس پر کیا بیتی ہے؟ وہ کس نے دیکھا ہے، کس نے جانا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، پھر پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، پھر پنڈلی پنڈلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے. پھر جب تک کوئی پاؤں سیدھا کر کے نہ رکھے، پاؤں سیدھا نہیں ہوتا. پھر جب تک کوئی پاؤں قدم کوئی ٹانگیں سیدھی نہ رکھے نہیں ہوا کرتی ہے. والتفت الساق بالساق، اس طرح سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے. یہ موت کی ہولناکیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں. موت اس طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب انسان کے ناخن سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں تک آتی ہے، پاؤں کمزور ہو جاتا ہے، پاؤں جان چھوڑ جاتا ہے، پھر پنڈلیوں تک پہنچتی ہے، پھر ٹانگوں سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر والے دھڑ کی طرف آتی ہے، ٹانگیں جواب دے چکی ہوتی. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ اپنے پاؤں خود نہیں ہلا سکتا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے قدموں پہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتا ہے، رات کو اس کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے، اسے کروٹ دلانی پڑتی ہے، اسے سیدھا کر کے بٹھانا پڑتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. موت کو بھولے ہیں نا، موت کو بھول چکے ہیں. یہ موت کی سختیاں ہیں، یہ موت کی ہولناکیاں ہیں. پھر کہاں کا بننا سورنا ہے، کہاں کا بڑا پن ہے. والتفت الساق بالساق، جن قدموں پر کھڑا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جائیں گی. یہ پنڈلی پنڈلی کے اوپر اس طرح سے چڑھ جائے گی، آپس میں چمٹ جائیں گی، پھر یہ جدا ہونے کا نام نہیں لیں گی جب تک کوئی دوسرا بندہ انہیں الگ نہیں کرے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اے انسان، دنیا کے ساتھ دل لگانے والے، آج کے دن تیری رب کی طرف روانگی ہے. اب رب کی طرف جانا، اب واپس دنیا کی طرف بھاگ کے دکھا، اب بھاگ دنیا کے پیچھے، اب بھاگ کے دکھا، نکل کے بتا. اس وقت ملک الموت نے اسے ہر طرف سے گھیرے رکھا ہوتا ہے. پھر موت کا فرشتہ جب دیکھتا ہے اس وقت نہ بیان کر سکتا ہے نہ جان چھڑا سکتا ہے. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. اس دن لوٹ کے جانا ہے. روانگی کدھر کی ہے؟ رب کی طرف. آج روانگی کدھر کی ہے؟ معذرت کے ساتھ دو تین باتیں تھوڑی سی کر جاتا ہوں. آج روانگی کدھر کی ہے؟ روانگی میرے اپنے آفس کی ہے. میں اپنے آفس جا رہا. آج کدھر کا سفر ہے؟ آج میں جا رہا ہوں فلاں بندے کے ساتھ میری کاروباری ڈیل ہے. آج کدھر جانا ہے؟ آج فلاں جگہ میں نے شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے. لیکن ذرا یہ روانگی بنا کے لو کہ رب کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. مصروفیت بہت زیادہ ہے، وقت نہیں نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے الی ربک یومئذ المساق. آج وقت نہیں نکال رہا، اس دن وقت ملنا بھی کوئی نہیں. آگے اللہ نے پھر بیان کر دیا ہے، یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا. فلا صدق ولا صلی. اس نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی.
اس نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی. فلا صدق ولا صلی. فجر کے وقت لمبی تان کے سونے والوں، سردی کی وجہ سے مسجد کا رخ نہ کرنے والوں، فجر کے وقت اپنی اولاد کو بھی سلا کے رکھنے والوں، فجر کے وقت مسجد میں نہ آنے والوں، قرآن نہ کھولنے والوں، اللہ فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. اس نے نہ نماز پڑھی نہ اس سے صدقہ کیا. اور ایمانداری کے ساتھ بتائیے، یہ موت کی ہولناکیاں تو ہر کسی پر آنی ہیں، موت کی سختیاں تو ہر کسی نے دیکھنی ہیں، لیکن جس نے نہ صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، اس کی موت کی سختیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی موت کی سختیاں اسے کہاں لے جائیں گی؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ تو جھٹلانے والا تھا، منہ پھیرنے والا تھا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جھٹلاتے ہیں کہ نہیں جھٹلاتے؟ منہ پھیرتے ہیں کہ نہیں پھیرتے؟ اب لازمی نہیں ہے کوئی بندہ کہے جی میں نہیں پڑھتا نماز. فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اس نے جھٹلایا، منہ پھیر لیا. جب رب کے گھر سے صدا پر لبیک نہ کہا جائے تو منہ پھیرنا ہی کہا جاتا ہے. اسے اور کیا نام دیا جائے؟ اسے اور کیا کہا جائے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے کاروبار کے لیے ہے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے بزنس کے لیے ہے. اللہ کی قسم ہم سے نا، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہم سے اپنے کاروبار میں تھوڑی سی کوئی خرابی ہو جائے نا، ہم پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے. نقصان ہو گیا ہے، بڑی پریشانی اٹھاتے ہیں، اس کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں، دوسرے کو اپنا لیتے ہیں، دوسرے کو چیک کر لیتے ہیں. نماز جا رہی ہے اور موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. بے نمازی کی حالت میں موت آ جائے یا نماز پڑھتے ہوئے آ جائے. ذرا بتائیے ایمانداری کے ساتھ. قرآن کی آیت، وقت کم ہے، میں ابھی نہیں بیان کرتا، صرف ترجمہ ذکر کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایسا بھی ہے، موت بر حق ہے، آنی ہی آنی ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کے اپنے کام کاج پہ جاؤں گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، صبح تو اٹھنے کی سوچ رہا ہے، میں نے تجھے نہیں اٹھنے دینا، نہیں اٹھ سکے گا. لیکن اس کا الارم کس ٹائم کا ہے؟ باتیں سن جائیے گا، ہو سکتا ہے بری لگیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. الارم لگاتے ہیں نا آج کل، کوئی بہانہ نہیں، اللہ کی قسم. اتفاق سے کبھی آنکھ نہ کھلی، ارادہ پورا ہے، الارم لگایا ہے، کسی کو کہا ہے مجھے اٹھا دینا، پوری تیاری کے ساتھ سوتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، نہیں آنکھ کھلتی ہے، عشاء پڑھ کے سویا ہے، جب آنکھ کھلے گی اٹھ کے نماز پڑھے گا، اسی وقت پڑھے گا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے با جماعت نماز کا ثواب عطا کرے گا. لیکن جس کے پاس کوئی بہانہ نہیں، وہ بہانے بناتا ہے، موبائل کا 7 طرح کا استعمال جانتا ہے، اس کے اوپر الارم لگاتا ہے تو 7:30 8 بجے کا، 7 بجے کا، کہ جب اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے. اسی موبائل پر 5 بجے کا الارم لگ سکتا ہے، یا اس نے منع کیا ہے، یا موبائل کمپنیز نے صبح 5 بجے کا الارم لگانے سے منع کیا ہے، آپشن ہی نہیں رکھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو رب کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہوئے صبح 8 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے، میں رب رحمان بھی تجھے اٹھنے کی توفیق نہیں دیتا. حدیث سنا دیتا ہوں، میری آپ کی بات نہیں ہے، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اللہ شیطان کے ذریعے شیطان کو شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے، گندا کر کے جاتا ہے. اس کے کان کو اس نے اپنا واش روم بنایا ہوا. صبح اٹھ کے بے شک نہاتا رہے، صبح اٹھ کے بے شک طرح طرح کے صابن اور شیمپو استعمال کرے، رات کو وہ غلاظت کر کے چلا گیا. نکال کے بتائیں. پھر اس کان میں رب کے گھر سے آنے والی اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں نہیں آتی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم سے نہیں سنائی دیتا.
بہانے بازیاں ہیں. اور سچی بات کروں تو اللہ کی قسم ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہم رب کو دھوکہ دینے کے چکر میں اپنی دنیا بھی اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ کے لیے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں فجر کی نماز میں آیا کریں. اللہ کی قسم فجر کی نماز میں آئے, مسجد کے اندر یہ 5-7 بندے 10 بندوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. موت کو اتنا بھلا دیا, نظر انداز کر دیا. ایک وہ بندہ ہے جو رات کو سوتا ہے 8 بجے کا الارم لگا کے, رب نے اس کی موت لکھی ہے, صبح اٹھ نہیں پاتا ہے, مردہ حالت میں پایا جاتا ہے. اس کی نیت تھی میں نے 8 بجے اٹھنا ہے, لیکن ایک کی نیت ہے میں نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, نہیں اٹھ سکا, موت آ گئی ہے. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, دونوں کا حشر اللہ کیا کرے گا. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں, خود پر بھی اپنے بچوں پر بھی رحم کھائیں. کعبے کے رب کی قسم ہے ہم حکمرانوں کو روتے ہیں, یہ ہمارے اعمال ہیں جن کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آج ہمارے ملک کی یہ حالت ہے, ایک لڑکی اٹھ کر کسی شادی کے اندر ڈانس کرتی ہے, 2-3 منٹ کی اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, میڈیا پر اسے بلایا جاتا ہے. مارننگ شو کرنے والی وہ اسے بلاتی ہے, دعوت دیتی ہے. تیرے ڈانس کی بڑی تعریف سنی ہے, دیکھا ہے, 3 دن کے اندر 2 کروڑ کما کے چلی جاتی ہے. 3 دن کے اندر 2 کروڑ کما کے چلی جاتی ہے, فیمس ہو جاتی ہے. لیکن اسی ملک کے اندر جب ایک بچہ سعودیہ میں سے عالمی کو حفظ القرآن کا مقابلہ جیت کے ایئرپورٹ پر آتا ہے, اس کے باپ کے سوا اس کا کوئی استقبال کرنے والا نظر نہیں آتا. اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن پتھر ہے اور لوگ ہیں, اور جس پر اللہ نے دروغے بنائے ہیں. کون؟ ایسے ملائکہ ہے لا یعصون اللہ, جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وقت پہ آنکھ نہ کھلی, 6 بجے یہاں پہ جماعت ہے, چلو جب آنکھ کھلی ادھر جا کے پڑھ لیں. وہاں پہ 6:15 ہے, وہاں پہ بھی نہ پہنچے, چلو خیر ہے آج رہ کے کل پڑھ لیں گے. نہ فجر کی فکر, نہ ظہر کی فکر, نہ عصر کی پرواہ, نہ مغرب کی پرواہ, نہ عشاء کی پرواہ. عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس بندے پر جس کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے, وہ جان بوجھ کے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور چین کی نیند سو جاتا ہے. مجھے عمر کو سمجھ نہیں آتی اسے نیند کیسے آ جاتی. اتنا موت سے بے خوف ہے, اتنا موت سے بے خوف ہو چکے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. اپنے اہل و عیال کے ساتھ گاڑی میں بڑے آرام سے جا رہا ہے, جا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کے گھر کہیں شادی اٹینڈ کرنے, پیچھے سے ایک ٹرک آتا ہے, کار کو روند کے چلا جاتا ہے, پوری کی پوری فیملی موت کی آغوش میں سو جاتی ہے. کیا پتا ہے, لیکن ایک وہ شخص ہے, ہم وقت کو روتے رہتے ہیں, وقت نہیں ملتا. جسے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا, اس کا وقت کس کام کا. اور میری بات یاد رکھیے گا, میں نے ایک عالم کو سنا بریلوی مکتبہ فکر کے, میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, آج پھر بیان کرتا ہوں, آج پھر بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی ہے, کہتے ہیں کہ جس بندے سے رب راضی ہوتا ہے اسے بینک بیلنس, گاڑیاں, محلات, اسے زمین جائیداد دیتا ہے, یہ نہیں ہے. یا جسے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی, اسے بارش نہیں ملتی, اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, اسے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا, ملتا ہے نا. لیکن جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے تو اس لائق ہی نہیں ہے بدبخت انسان کہ میرے سامنے سجدہ کر سکے.
اللہ فرماتا ہے تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو میرے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. ابلیس نے بھی انکار کیا تھا, تو بھی انکار کر بیٹھا ہے. نہ پڑھی تو کون سی, اللہ دے تو رہا ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے سب کو. یا میں اپنے اس محلے کے لوگوں سے کہوں گا, بالخصوص کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے ابھی گارنٹی سے کہہ دے, ابھی کوئی بندہ کھڑا ہو کر گارنٹی سے کہہ دے میں رات کو سوؤں گا, صبح میں جاگ سکتا ہوں, مجھے پتا ہے میں صبح اٹھوں گا. کوئی بندہ کہہ دے, کہہ سکتے ہیں, پھر فجر میں کیوں نہیں آتے؟ فجر میں کیوں نہیں نظر آتے؟ موت کا پتہ نہیں ہے نا. کتنی دفعہ کتنی جگہ پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزار دی ہے, نہ ایک نماز نہیں پڑھی ہے, لیکن جب بات سمجھنے پر آئے نا, ارادہ پورا کیا, ایک نماز اللہ نے اگر پڑھوا دی, ایک سجدہ کرا دیا, اس کے بعد دنیا سے چلے گئے, اللہ نے پچھلے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیا. آخری بات کرتا ہوں, وقت آپ دیکھیں, وقت کو روتے ہیں, لیکن میں اس کا رونا رو رہا ہوں. یہ صفیں خالی ہوتی ہیں, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. وہ کیا کہا تھا, بڑے زبردست جملے تھے کہ ایمان ہمارا اتنا تابناک ہے, اتنا ایمانی جوش اور جذبہ ہے کہ شب بھر میں بنا دی مسجدیں. ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا برسوں پاپی تھا, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ابھی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ, اللہ کو گواہ بنا کر, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں, تائب ہوتے ہیں آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے, رجوع کرتے ہیں آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے, رجوع کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری فجر قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوگی. ہم وقت کو رونا روتے ہیں, میں اس بات کا رونا رو رہا ہوں, اللہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ اس وجہ سے تیری جہنم میں چلا جائے کہ یہ رات کو اسی طرح سویا ہوا تھا, فجر کا ارادہ کوئی نہیں تھا اور اس کی روح قبض کر لی. میں تو اس بات کا رونا رو رہا ہوں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں بھی عہد کرتا ہوں, آپ بھی کریں. اللہ آج سے پہلے جو گناہ ہوئے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج کے بعد ہمیں نماز کی باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں خود پر, اپنی آل اولاد پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. اللہ نمازی بنا, اللہ پرہیزگار بنا. اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ موت کی سختیوں سے بچا, اللہ موت کی ہولناکیوں سے بچا. اللہ ہم بہت کمزور اور بہت ہی ناتوان کمزور لوگ ہیں, اللہ ہمارے بس میں نہیں, ہماری طاقت نہیں ہے تیرے عذاب کا سامنا کرنے کی. اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرما. وقت جو اوپر ہوا ہے, میں ابھی کیا بات کروں, ہر جمعے کرنا وہ مناسب بھی نہیں لگتا ہے, لیکن آپ سے پھر بڑی ہی ادب کے ساتھ اپیل کروں گا کہ اللہ کے لیے یہ 2-4 احادیث اگر بیان کی جاتی ہیں انہیں تو سن لیا کریں. اس جمعے کو کم از کم اپنا روایتی یا رواج کے طور پر نہ بنائیں, آیا کریں وقت پر, کچھ سن کے کچھ حاصل کر کے جایا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.